السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ کسی نوجوان نے، غالباً کانپور کا یہ نوجوان ہے، اس نے بس اتنا لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سمیت تقریباً وہ 5 لوگ اور 15 لوگ اور مزید 20 لوگوں پر FIR درج ہوئی ہے۔ یہ بات انتہائی تشویشناک اور قابل افسوس ہے۔ تعجب ہے کہ اگر کوئی آدمی رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اپنے لو، اپنی محبت اور اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا کوئی جرم ہے؟ کیا یہ کوئی قابل سزا عمل ہے؟ جبکہ ہم ایک ایسے ملک میں آباد ہیں کہ جس کو آزادی کے نام پہ جانا جاتا ہے، ایک آزاد ملک کے نام پہ جانا جاتا ہے۔ یہاں ہر کوئی آزاد ہے کہ وہ کسی سے بھی اظہار محبت کرے، بلکہ اتنی آزادی ہے کہ کوئی اپنے ناجائز رشتوں میں بھی خیال نہیں کرتا، انہیں بھی باقاعدہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، انہیں بھی جو ہے ان کی پبلسٹی ہوتی ہے، ان کو عوام کے درمیان لا کے رکھا جاتا ہے، اور پھر ایسے ہی جو ہے ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے اعتبارات سے اپنی جو بھی معزز ہستیاں ہیں، جو بھی ان کے لیے قابل احترام شخصیات ہیں، یا ان کے جو بھی راہبر اور رہنما ہوئے ہیں، ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں، ان کے تئیں اظہار محبت کرتے ہیں اور ان کو سراہتے ہیں، ان کی جو ہے خدمات کو سراہتے ہیں۔ اس پہ کسی کو کوئی آپتی نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی تو ہر انسان کو چاہیے، لیکن اگر ہم بات اسپیسیفکلی ایک مسلم کی کریں، خاص طور پر ایک ایمان والے کی کریں، تو ایک مومن کے تو ایمان کا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بلکہ اس کے بغیر تو ایمان کا جو ہے ایمان مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا، اسے ایمان والا تصور ہی نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، متفق علیہ حدیث صحیح بخاری و مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد سے اور جو ہے دیگر جو بھی قریبی رشتے ہیں گویا کے، اور تمام کے تمام انسانوں سے میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی۔ اپنے آپ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرما دیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں اپنی ذات کے علاوہ، یعنی میری ذات مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ساری دنیا میں آپ سے محبت ہے، گویا کہ مفہوم یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا سوچ لو، چیک کرو، ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، چیک ری چیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا غور فرما کر کے بعد میں ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب بات بنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ذرا قرآن حکیم کی طرف، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ الی آخر الآیہ۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ توبہ کی، جس میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی۔ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں اور جو ہے تمہارے مال و زر، وہ تجارتیں جن کی کساد بازاری کا تمہیں ہر وقت جو ہے دھڑکا لگا رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتے ہو جس مال و اسباب کے تعلق سے، اور جو تمہارے عالیشان گھر ہیں، چھوٹے بڑے جیسے بھی جس کو میسر ہیں، جنہیں دیکھ دیکھ کے ترضونہا تم راضی ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، بس انتظار میں رہو کہ کل جو ہے اعلان قیامت ہو اور قیامت کا منظرنامہ ہو اور پھر تمہاری خیر منائی جائے۔
تو ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ رب العالمین کے بعد رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ایمان اس کے بغیر کامل ہی نہیں ہے۔ تو ایک ایمان والا، ایک مسلمان آدمی اگر اپنے لو کا، اپنی محبت کا، اپنے احساسات کا، اپنے جذبات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اظہار کر رہا ہے، اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے، کیا برائی ہے؟ جہاں آج کے زمانے میں سیلیبریٹیز، ہیرو اور غیر محرم اور کون کون اللہ بلا، ان لوگوں کے تعلق سے بڑے شور مچائے جاتے ہیں، میں فلاں کا فین ہوں، میں فلاں سے محبت کرنے والا ہوں۔ ہاں، ایک بات جو ہے اہل ایمان سے بھی یہ گزارش رہے گی کہ یہ بات خیال میں رکھنے کی ہے، صرف زبانی دعوے نہیں، اللہ کرے کہ ہم لوگ عملی میدان میں پیش ہوں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہم بجائے زبان سے کہنے لکھنے کے، اپنے جو ہے قلموں سے، اپنے ہاتھوں سے، ہم اپنے عمل سے دکھائیں ہمیں رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کی سنتوں کا احترام کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس کے مطابق اپنے صبح و شام کو، اپنی زندگیوں کو بنانے سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ راحت اندوری نے کہا تھا کبھی، جو ہے اس کا بڑا مشہور شعر ہے کہ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائے تو کیا ہوگا، رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، اور یہ جو لاکھوں کروڑوں پنج وقتہ نمازی ہیں، اگر سچ مچ میں وہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو اتنے سارے مسلمان ہیں جو آپس میں انسانیت کے تعلق سے آپس میں محبت کا درس دیتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سب اگر سنتوں کے پابند ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ جل ککڑے، یہ جلنے والی، یہ نفرت کرنے والی جو ہے ایمان اور اہل ایمان سے، جو آج کل کی انسانیت ہے، اور جن لوگوں کو مذاہب کے تقدس کا اور ان کی عزت و احترام کا خیال نہیں رہ گیا ہے، یہ ویسے ہی جل مریں گے۔ اور کوئی بات نہیں، حالات ہیں، آتے رہتے ہیں، ہمیں جو ہے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے فرائض پر، اپنی ذمہ داریوں پر کھرا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں کا پابند بنائے، صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی راہ ہے جو راہ محمدی ہے، جو اللہ پاک سے انسان کو ڈائریکٹ کنیکٹ کراتی ہے۔ تو ہم سیرت کا جو ہے پڑھنے لکھنے اور اس کا درس دینے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے انشاءاللہ۔ جب یہ عام ہوگا معاملہ تو پھر عوام میں انشاءاللہ تعالی اہل سنت کو، سنت پہ عمل کرنے والوں کو اور محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والوں کو پھر اچنبھے کی نظر سے، اجنبیوں کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اس میں قصور دراصل ہمارا بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔